بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جدید بر صغیر کی تاریخ کا آغاز 1857 سے بعد ہوتا ہے اور بر صغیر کے مسلم معاشرے کے پہلے نظریہ ساز، مفکر، سیاستدان، دانشور سر سید احمد خان۔ اب سر سید احمد خان کی شخصیت کو پڑھنے کے جو ایک عمومی طریقے ہیں وہ ان کے بطور ایجوکیشنسٹ، بطور سیاستدان اور بطور رائٹر تین طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ رائٹر کے طور پر انہیں جدید نثر کا بانی کہا جاتا ہے، سیاستدان کے طور پر انہیں اینٹی کانگریس حوالے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ان کا، اور تیسرے ان کو دو قومی نظریہ کا بانی کہا جاتا ہے۔ اب ان کے ایجوکیشنسٹ ہونے کے حوالے کو بھی بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور اسے بھی اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ دو قومی نظریے کو تعلیم پر اپلائی کر رہے ہیں۔ تو اگر انہیں ہم اسٹڈی کریں تو یہ تعبیر یا یہ تفہیم کو درست قرار نہیں پاتی۔ سر سید احمد خان کی شخصیت کی تفہیم میں ان کی نثر نگاری کے حوالے سے کرنے کی بجائے آج بطور دانشور سر سید احمد خان میں ڈسکس کروں گا اور صرف ایک حوالے کو ہی زیر بحث لاؤں گا۔ سر سید احمد خان ایک بہت بڑے دانشور تھے اور دانشور کے طور پر ان کی تحریروں کو ہم واضح طور پر دو لہریں ان کی تحریروں میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے کالونیل سر سید، ایک ہے نان کالونیل سر سید۔ کالونیل سر سید کو دیکھنا ہے تو ہم ان کے سیاسی مضامین کو دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ بر صغیر میں برطانوی حکومت کی تائید، تحسین اور اس کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک ایسے ذہن سازی میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ وہ انگریزوں کی غلامی کو دل و جان سے قبول کر لیں، ان کے سامعین یا مخاطبین یا قارئین۔ سر سید احمد خان کی تقریریں بھی ہیں، ان کی تصانیف بھی ہیں، ان کے خطوط بھی ہیں۔ تو ان ساری تحریروں میں یا ان کی ساری تقریروں میں جو ان کا رویہ ابھر کے سامنے آتا ہے، بہت ساری تحریروں میں وہ کولونائزیشن کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہاں تین طرح کی ہمیں چیزیں ملیں گی۔ پہلی قسم یہ ہے کہ سر سید احمد خان کلونیلزم کے نظریہ ساز ہیں، وہ برطانوی حکومت کو ابدالآباد قائم رہنے کے لیے دعا گو ہے۔ وہ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کو اور نواب محمود خان کو اور دوسرے آزادی کے مجاہدین کو، جنرل بخت خان وغیرہ سب کو نامناسب لفظوں میں یاد کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو انگریزوں کے حامی تھے، میر جعفر، میر صادق اور دوسرے لوگ، ان سب کو بڑے پسندیدہ اور بڑے عقیدت مندانہ لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ تو ان کے ہاں ہمیں کالونیلزم کی نظریہ سازی ملتی ہے کہ وہ برطانوی غلامی کو مسلمانوں کے لیے قدرت کا احسان عظیم قرار دیتے ہیں۔ دوسرا ان کی تحریروں میں جو رخ نظر آتا ہے وہ عقائد اور نظریات کی کالونائزیشن کا ہے کہ وہ دینی عقائد کو کالونائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ معراج یا معجزات، ان سب کی وہ ایسی تعبیر کر رہے ہیں جو جدید سائنسی نظریات سے ہم آہنگ ہو جائے، تاکہ جدید مسلمان کا برٹش گورنمنٹ کے لوگوں سے میل جول اور تعاون اور تعلق جو ہے اس میں تہذیبی اور ثقافتی اور نظری سطح پر آسانی پیدا ہو جائے۔ تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ وہ تاریخ اسلام کو انگریز کے دیے ہوئے زاویہ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ خلافت راشدہ کو انہوں نے جس طرح انٹرپریٹ کیا اپنے خط میں، وہ
کولونیل نقطہ نظر ہے، اسے آزاد مسلم نقطہ نظر ہم نہیں کہہ سکتے۔ وہ ایک ایسا نقطہ نظر ہے جو مسلمانوں سے تاریخ کا شعور بھی چھین لیتا ہے اور اپنی تاریخ جو اس کا پرائیڈ ہے اس کو گلٹ بنا دیتا ہے۔ تاریخ اسلام مسلمانوں کا ایک پرائیڈ تھا جسے انگریزی دور میں گلٹ بنایا گیا۔ مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں بڑے کارنامے سر انجام دیے تھے، لیکن انگریزی دور میں لکھی جانے والی تاریخوں نے اس پورے دور کو، خلافت راشدہ سے آگے کے سارے دور کو تو کر ہی دیا، خلافت راشدہ کے دور میں بھی کچھ حصے کو پرائیڈ نہ رہنے دیا۔ یہ جو تھیسز ہے یہ سر سید سے شروع ہو رہا ہے، اور تاریخ کو کولونیل نقطہ نظر سے دیکھنے کا یہ رویہ جو ہے یہ خالص انگریز مفاد کا نقطہ نظر تھا۔ اگر اب تاریخ کو گلٹ بنا دیں تو مسلمان اپنے ماضی سے کسی طرح بھی جڑ نہیں سکے گا، اور ماضی کا جو ایک شعور ہے، جو تاریخ کا ایک شعور ہے، وہ بندے کو کانفیڈنس دیتا ہے، قوموں کو کانفیڈنس دیتا ہے۔ جس طرح ایک بندے کا جو شعور ہے، جو اس کی یادداشت ہے، یا اس کی زندگی ہے، یا اس کی جو پس منظر ہے، وہ اسے کانفیڈنس دیتا ہے، اسی طرح قوموں کو ان کی تاریخ کانفیڈنس دیتی ہے۔ آپ ان سے ان کی تاریخ چھین لیں تو کانفیڈنس ختم ہو گیا۔ سر سید احمد خان کی تحریروں میں یہ تین طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو کولونیلزم کی نظریہ سازی، دوسرے عقائد و نظریات کی کولونائزیشن، تیسرے کولونیل نقطہ نظر سے تاریخ اسلام کو دیکھنے کا رویہ۔ یہ تین چیزیں سر سید احمد خان کے ہاں ایسی نظر آتی ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کولونیل زاویہ نگاہ سے بہت سی چیزوں دیکھ رہے تھے۔ ابھی اس کے پیرللی سر سید احمد خان کے ہاں نان کولونیل رویہ بھی موجود ہے۔ انہوں نے بر صغیر کی تاریخ کے تین بڑے سورسز کو ایڈٹ کیا۔ تو اس کے جہانگیری کو ایڈٹ کیا، یہ بر صغیر کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سورس تھا۔ تاریخ فیروز شاہی کو ایڈٹ کیا، یہ بھی بر صغیر کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سورس تھا۔ اور آئین اکبری کو ایڈٹ کیا، یہ بھی بر صغیر کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سورس تھا۔ آئین اکبری کی ایڈیٹنگ جب انہوں نے کی تو اس کی تقریض لکھنے کے لیے مرزا غالب کو دعوت دی۔ مرزا غالب نے ان کی اس کام کی تحسین نہیں کی۔ مرزا غالب نے کہا کہ آئین اکبری کو ایڈٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، بلکہ انگریزوں کے آئین کو دیکھو جو ان سے کہیں بہتر اور برتر ہے۔ سر سید احمد خان یہ کام کیوں کر رہے تھے؟ یہ دو طرح کے کام ہیں سر سید احمد خان کے۔ ایک میں آپ کو ان کا کالونیل زاویہ نگاہ نظر آتا ہے، اور دوسرا کام وہ ہے جس میں وہ ریسرچر کے طور پر سامنے آتے ہیں، محقق کے طور پر، مدون کے طور پر نظر آتے ہیں، اور وہ خالص مسلم بر صغیر کے ایک بڑے دانشور کے طور پر سامنے آتے ہیں، اور ایک بڑے دانشور کے طور پر جو وہ کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں وہ آئین اکبری، تاریخ فیروز شاہی اور تزکِ تیموری کی ایڈیٹنگ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سر سید احمد خان سیرت النبی پر خطبات احمدیہ لکھ رہے ہیں۔ 12 خطبات ہیں سر سید احمد خان کے۔ یہ ولیم میور کی کتاب جو اس نے لائف آف محمد کے نام سے لکھی تھی، اس کی کتاب کی ایک جلد کا جواب ہے۔ تو اس میں بیشتر حصہ تحقیق کی بنیاد پہ کیا، اور اس میں وہ ایک سچے مسلمان کے طور پہ نظر آتے ہیں۔ آئین اکبری، تاریخ فیروز شاہی اور تزکِ تیموری کی ایڈیٹنگ میں وہ ایک سچے مسلم ہندوستانی دانشور کے طور پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ خطبات احمدیہ میں وہ ایک سچے مسلمان دانشور کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے بیشتر حصے۔ یہ ان کا وہ کام ہے جسے ہم نان کولونیل کام کہہ سکتے ہیں، اور دوسری طرف ان کا وہ کام ہے جو کولونیل
نقطہ نظر سے کیا گیا کام ہے. اب یہ دونوں طرح کے کام ایسے ہیں جو مل کر سر سید کی ایک مکمل شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں. آج کے دانشور کا فریضہ ہے کہ وہ سر سید کی شخصیت کے ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی شخصیت کو دریافت کرے. وہ ایک بڑی پرسنالٹی ہیں اور ایک بڑی پرسنالٹی کو آپ نہ خانوں میں فٹ کر سکتے ہیں نہ اس پر کوئی ایک لیبل لگا سکتے ہیں. اس کا آپ کو تجزیہ کرنا پڑے گا اور اس کو اسی وسعت میں دیکھنا پڑے گا جس وسعت میں وہ شخص زندہ تھا. بہت شکریہ. السلام علیکم.